ایک اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو جو تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو 30 پاروں کی تقسیم ہے، اور ہم بالعموم جب ان کو پڑھتے ہیں تو آدھی بات ایک پارے میں ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آدھی بات دوسرے پاروں میں شروع ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کو اپنایا گیا۔ ہر قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں 30 پارے ہیں۔ پھر یہ 30 پاروں کی تقسیم کیا ہے، اور وہاں پر تو بالکل بدیہی ہوتا ہے کہ پارہ ختم ہو گیا ہے لیکن موضوع آگے چل رہا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کتاب جس نے نازل کی ہے اس نے کیا تقسیم کی، وہ صورتوں کی تقسیم ہے۔ یعنی دو کام کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ صورتیں ہیں قرآن میں، یعنی وہ متفرق آیات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ صورتیں ہیں، اور جگہ جگہ قرآن نے سورہ ہی کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش بھی کیا ہے۔ یعنی جہاں قرآن نے مثال کے طور پر چیلنج دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی کتاب لاؤ، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ اس طرح کی 10 آیات لے آؤ یا 2 آیتیں لے آؤ، وہاں یہ کہا ہے کہ ایک سورہ لے آؤ یا 10 صورتیں لے آؤ۔ تو سورہ کو خود قرآن وحدت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ حوالہ دینا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر قتال کی کوئی سورہ نازل کر دی جائے تو سورہ ہی اس کے ہاں بنیادی وحدت ہے۔ جب سورہ بنیادی وحدت ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر سورہ کو سامنے رکھ کر ہی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا بات کس ترتیب کے ساتھ کیسے بیان کی گئی ہے۔ تو نظم کلام کا تعلق، یہ جو عنوان میں نے پھر توجہ دلاؤں گا قائم کیا ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سورہ کے مضمون سے۔ لوگوں نے اپنی تلاوت کی ضرورتوں کے لیے، عام طور پر ہے نا کہ قرآن مجید کی برکت کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اس میں مدعا پیش نظر نہیں ہوتا لوگوں کے۔ اب وہ تلاوت مہینے بھر میں لوگوں کی خواہش ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے، خاص طور پر رمضان میں، تو اس کو انہوں نے تقسیم کر لیا اپنے طور پر۔ وہ 30 پاروں میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم نہیں تھی، بہت بعد میں ہوئی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے۔ اس طرح کی اور تقسیمیں بھی بعض لوگوں نے کی ہوئی ہیں، یعنی اگر ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو کیا تقسیم ہوگی، اسی طرح اگر مہینے میں ختم کرنا ہے تو کیا تقسیم ہوگی۔ تو یہ تلاوت کی تقسیم ہے جو لوگوں نے کی ہے۔ رکوع کے معاملے میں بھی اصلاً یہی ہے، یعنی ایک آپ نے سورہ کا حصہ پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ایک حصہ ملاتے ہیں، تو اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں مضمون کا بھی بہت حد تک خیال رکھا گیا ہے، لیکن اصلاً وہ تقسیم بھی اسی مقصد سے ہے۔ یعنی آپ نے ہر رکعت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے تو رکوع کفایت کر جائے گا، اور آپ نے قرآن مجید کو 30 دنوں میں ختم کرنا ہے تو اس میں 30 پارے بنا دیے گئے، 30 اجزاء بنا دیے گئے، اس کو کہتے بھی ہیں جزو۔ قرآن کی اپنی تقسیم سورہ ہے، تو اس لیے سورہ ہی سے نظم کی بات شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا آپ